تو انہوں نے صحابہ کو دعوت کھلائی. لہذا اگر کسی کا بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو حفظ قرآن کر لینے کے بعد اس بندے کے لیے اس سے بڑی خوشی دنیا کے اندر کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے تو اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن ایسا تاج اللہ پاک پہنائیں گے جو 24 چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا. تو اس بندے کے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی معمولی سی خوشی ملنے پر بندہ لڈو تقسیم کرتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا ہے. بورڈ میں بچہ امتحان پاس کر لیتا ہے تو باپ اور ماں دونوں پورے محلے میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہمارے بچے نے بورڈ کا ایگزام پاس کر دیا. پھر اگر وہ 12th کے بعد اگر وہ میڈیکل میں گیا، نان میڈیکل میں گیا، تو پھر تو ماں باپ پکڑے نہیں جاتے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہمارے بیٹے کی سلیکشن میڈیکل میں ہو گئی، ہمارے بیٹے کی سلیکشن نان میڈیکل میں ہو گئی. دنیاوی اعتبار سے اچھی ہے، خوشی کی بات ہے، خوش ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑی خوشی اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک باپ کا، ایک ماں کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے. اور پھر حافظ قرآن ہونے کے بعد اگر یہ بچہ، اگر یہ ماں باپ یا اس کی طرف سے کوئی اور خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کچھ بھی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ حافظ تھے، اس لیے وہ جتنا قرآن پڑھتے تھے وہ سارا زبانی یاد کر لیتے تھے. پھر چونکہ قرآن کے صرف الفاظ نہیں ہے، قرآن کے معانی ہے، قرآن کی تشریحات ہے، احادیث مبارکہ ہے، پھر اس کے ضمن میں مسائل نکلتے ہیں، تو اللہ پاک نے چند صحابہ کا انتخاب کر لیا تھا انہی کاموں کے لیے. قرآن کے پڑھنے میں سب سے بڑے ماہر قاری ہو گئے تھے صحابہ میں سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس قرآن کی تفسیر میں سب سے بڑے ماہر ہو گئے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مسائل کو نکالنے میں سب سے زیادہ مشہور ہو گئے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے حدیثوں میں مہارت رکھنے والے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی کو یاد تھی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے. دین کے کسی بھی کام کے لیے انتخاب یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے گا کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے محبوب تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے والے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سفر میں، حضر میں ہمیشہ جو ساتھ رہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ابو بکر صدیق ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جن کا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی در ہے، کچھ بھی نہیں. وہ تو مسجد نبی کے اندر پڑے رہتے تھے، وہ صفہ کے مقام پر پڑے رہتے تھے، زمین نہیں، جائیداد نہیں، مکان نہیں، دکان نہیں، کچھ ان کے پاس نہیں. ایک موقع پر صحابی نے کہا ابو ہریرہ تم بڑی حدیثیں بیان کرتے رہتے ہو، یہ صحیح دیا یا نہیں؟ وہ یہ اعتراض نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ کہتے ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے خدا نخواستہ کوئی حدیثیں گڑھ کر بیان کرتے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، نہ تو میرے پاس کوئی دکان تھا، نہ میرے پاس مکان تھا، نہ میرے پاس زمین اور جائیداد تھی کہ میں ان میں لگا رہتا. تم مہاجر اور انصار ان کاموں میں لگے رہے، میں تو در رسول پر پڑا رہنے والا بندہ تھا،
جو کچھ سنتا تھا اس کو یاد کر لیتا تھا، جیسے میں نے یاد کر لیا۔ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحابہ میں سے نام آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، کوئی نہ ہونا چاہیے تھا ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، کسی کا نہ، کسی کا نام نہیں آیا۔ نام آیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہاشمی خاندان میں سے بھی نہیں، نبی کی اولاد میں سے بھی نہیں، ابوبکر کی اولاد میں سے بھی نہیں، کسی صحابی کی اولاد میں سے بھی نہیں، یہ تو کئی اور سے تھے، یہاں غلام بن کر آ گئے تھے، یہاں بیچے گئے۔ نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خریدا، پھر آپ کو وقف کر دیا، پھر وہاں میں شہر عکاظ میں سے جہاں سے بچڑ گئے تھے، وہاں سے طائف کا کوئی قبیلہ آ گیا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیر کی ایڑیوں سے ان کو پہچان لیا کہ یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے۔ اس کو بلایا، کون ہو؟ فلاں کے قبیلے ہو؟ فلاں بات؟ ہاں۔ وہ واپس گئے کہ تمہارا بیٹا وہاں ہم نے دیکھا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے والد صاحب آئے اور ان کے ماموں ساتھ میں آئے اور یہاں پر آ گئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال ہے، یہ لیجئے ہمارے بیٹے کے فدیے میں اور ان کو آزاد کر دیجئے۔ یہ غلام تھے، یہ غلامی میں سے ان کو آزاد کر دیا، یہ مال معاوضے میں لے لیجئے، ان کو آزاد کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زید کو بلاؤ۔ زید کو بلایا گیا، کہا زید کو جانتے ہو؟ کہا یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے ماموں ہیں۔ کہا یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو میری زندگی بھی تمہارے سامنے ہے، ان کی زندگی بھی تمہارے سامنے ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے، تم یہاں سے نکل جاؤ، جاؤ ان کے ساتھ، قربان جاؤ صحابہ پر، قربان جاؤ عشق رسول پر، وہ واقعی محبت تھی۔ فرمایا زید نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے ماموں اور یہ میرے ابو ہیں، ان جیسے ہزاروں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ ماموں نے کہا زید تجھے کیا ہو گیا؟ آزادی کو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے، یہاں غلام ہے، ہمارے پاس آزاد ہو کر تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جو چین اور جو سکون میں نے اس غلامی میں دیکھا ہے، میں 1000 بار آزاد ہونے کے بعد بھی نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زید جاؤ، ہم نے تم کو آزاد کر لیا اور آج سے ہم نے تم کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اسی کو کہتے ہیں لے پالک۔ کئی صحابہ یہ رشک کرتے تھے کاش ہم زید کی جگہ ہوتے، ہم نے یہ مصیبتیں جھیلی ہوتی، آج ہمیں نبی علیہ السلام نے لے پالک بنا لیا ہوتا۔ پھر یہی زید آگے بڑے ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی، اور جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کی بنی نہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق دے دی۔ لیکن طلاق دینے کے بعد پھر بہت پچھتا ہے یہ کیا ہو گیا، پھر کہنے لگے واپس آ جائے، واپس آ جائے۔ ان کو بلایا نبی علیہ السلام کی مطلقہ کو اور کہا بھائی زید تمہارے ساتھ دوبارہ رشتہ کرنا چاہتا تو رشتہ کر لوں۔ تو خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کہا نہیں میرا مشورہ ہے۔ کہا پھر مجھے آپ کا مشورہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں زید سے نکاح نہیں کروں گا۔ پھر اس خاتون کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس پر مشرکین مکہ نے شور مچایا، دیکھو بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، چونکہ حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس نے کہا کہ مطلقہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس پر شور کیا، اس پر قرآن کا فلما قضى زید منها وطرا، یہ آیت پوری آ گئی۔ فلما قضى زید، یہ زید کا نام پورے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں سوائے حضرت زید، اور حضرت زید اس قبیلوں میں سے کسی بھی نہیں۔ یہ انتخاب دین کے بارے میں یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، یہ کسی کا کسب نہیں ہوتا ہے،
کسی کا خاندان نہیں ہوتا ہے اور کسی کی طاقت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں. اللہ جس سے جو کام لینا چاہیں گے وہ دے دیتے ہیں. اللہ پاک جسے چاہتے ہیں یہ قرآن کی دولت دے دیتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ عنہ اتنے زبردست قاری تھے. ایک موقع پر آئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کعب اللہ نے تم کو سلام کہا ہے اور تم کو حکم دیا ہے تم قرآن پڑھو، میں قرآن سنوں گا. حضرت کعب رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ میں قرآن پڑھوں گا. ہاں تمہارا نام لے کر. تو کبھی کبھی نعمت ملنے پر انسان کو رونا آ جاتا ہے، تو وہ شکرانے کا نعمت رونا ہوتا ہے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ اس کے بعد پھر قرآن سنایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سنا. یہ جو تراویح کی نعمت مسلمانوں کو ملی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تراویح پڑھو، امت کو پڑھاؤ. 3 دن تک تراویح پڑھائی، اس کے بعد چھٹی. پھر صحابہ انفرادی طور پر 2 وہاں 2 وہاں 2 4 ایسے نبی علیہ السلام کا دور گزر گیا. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، وہ بھی ایسے گزر گیا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. تو اس دور میں اندر بھی ایسے تراویح ہوتی تھی تر بتر. ایک موقع پر آپ عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، مسجد نبی کے اندر تشریف لائے. دیکھا 2 صحابی وہاں تراویح پڑھ رہے، 2 وہاں پڑھ رہے، سب کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد دوسرے دن سب سے پہلے عشاء کی نماز خود پڑھائی 4 رکعت. اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ عنہ ادھر آؤ، ان کو کھڑا کیا کہ آج کے بعد تم 20 رکعت تراویح سب کو اکٹھا کر کے پڑھاؤ گے. چنانچہ انہوں نے 20 رکعت تراویح پڑھائی. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پھر آگے مصلی پر پڑھ چڑھے اور پھر وتر پڑھائی. یہ سلسلہ اس وقت سے چلا اور آج تک چلا ہوا آ رہا ہے. اس زمانے کے اندر کچھ صحابہ نے پوچھا، یہ کام تو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، آپ نے کیا. کہ میں نے بہترین عمل پر امت کو جمع کیا. اس انتشار سے یہ اجتماع بہتر تھا. اور چونکہ 4 صحابہ وہ تھے جن 4 صحابہ کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ 4 صحابہ ان کے عمل کو خذوها بالنواجذ، ان دانتوں سے ان کے عمل کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان 4 کے عملوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. یہی وجہ ہے ان 4 صحابہ میں سے بعض لوگ کام کیے ہیں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیے تھے. قرآن تتر بتر تھا. تتر بتر مطلب 2 ایک سورت ایک صفحے پر، ایک سورت ایک چمڑے پر، ایک سورت ایک پتھر پر ایسے بکھرا ہوا تھا اور صحابہ کو سینے میں سارا یاد تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کو جمع کیا اور ایک قرآن لکھوا کر اس کو محفوظ کروا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے اور مشورے سے کیا، لیکن کروایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو 20 رکعت تراویح پر جمع کر دیا جماعت کے ساتھ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نمایاں قوم میں سے انہوں نے بھی قرآن کو لکھوایا تھا، لیکن قرآن کو ایسے نہیں لکھا. قرآن پہلے لکھا جا چکا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 7 قرآن لکھوائے تھے. 7 قرآن کا مطلب 7 قراتوں میں. یہ قراتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ قرآن کے اندر مثال آپ میں سے جو لوگ حرم محترم میں گئے ہیں ان لوگوں نے وہاں پر ایک قرآن دیکھا ہوگا. اس قرآن پر ہمارا حافظ بھی نہیں پڑھ پاتے، نہیں مشکل ہو جاتا اس کو. یعلمون کی جگہ تعلمون لکھا ہے اور تعلمون کی جگہ یعلمون لکھا ہے اور یعلمون کی جگہ خبیر کی جگہ بصیر لکھا ہے، بصیر کی جگہ خبیر، یا اور قراتوں کے ساتھ. مثال کے طور پر مصری لوگ جو ہے نا یہ غیر ہمیشہ خاف پڑھتے ہیں،
اور عرب کی جو اپنی زبان ہے وہ سب سے بہترین عربی ہے. مختلف علاقوں کی جو عربی ہے وہ الگ الگ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. ہم جموں کشمیر میں جو رہنے والے ہیں یہاں 4-5 زبانیں بہت مشہور ہیں. مثال کشمیری سب سے زیادہ مشہور ہے, گوجری مشہور ہے, پہاڑی مشہور ہے, ڈوگری مشہور ہے, اور سرازی بھی کچھ نہ کچھ چلتی ہے. لیکن یہ 4 زبانیں پورے جموں کشمیر میں ایک مرکزی کردار رکھتی ہیں. ان میں سے جو کشمیری ہے, جو پراپر سری نگر کا رہنے والا ہوگا اس کی, اور جو تھوڑا سا ادھر کپواڑہ سائڈ میں رہنے والا ہوگا اس کی اور اس کی کشمیری میں فرق ہوگا. پھر وہاں سے نکلے گئے بانہال والے میں اور سری نگر والے کشمیری میں فرق ہوگا. پھر ڈوڈا کشتواڑ والے میں اور کشمیر والوں میں فرق ہوگا. پونچھ راجوری والوں میں ڈوڈا کشتواڑ والوں کی کشمیری میں فرق ہوگا. یعنی ایک ہی کشمیری زبان ہے لیکن بیچ بیچ میں فرق ہوگا. ایسے ہی گوجری, ایسے ہی پہاڑی, ایسے ہی ڈوگری. مثال ڈوگری اور پنجابی ملتی جلتی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے. ایسی قرآن کا یہ جو 7 قراتیں, ان 7 قراتوں میں عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو لکھوایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دیگر صحابہ سے بھی اللہ پاک نے نمایاں کام لیے. یہ تراویح کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا. امت کو 20 رکعت تراویح پر اجتماع بھی کر لیا, امام بھی متعین کر دیا, اور خود خلیفہ ہونے کے باوجود دوسرا امام تراویح پڑھانے کے لیے متعین کر دیا. اور صحابہ کے یہاں آدھا پارہ یا 1 پارہ یہ نہیں تھا. صحابہ کے یہاں تو عشاء میں شروع کرتے تھے, سحری میں ختم کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے جب وہ واپس جاتے تھے تو ڈنڈوں کے سہارے سے واپس, اتنے تھک جاتے تھے. اور اللہ پاک اپنے بندوں کو رمضان میں اصل میں تھکانا ہی چاہتا ہے, اور وہ تھکانا بھی چاہتا ہے قرات میں, قیام میں. اسی لیے تو تراویح الگ سے ہو گئی کہ تہجد الگ پڑھو, تراویح الگ پڑھو, فرض نمازیں الگ پڑھو, اور نوافل بھی پڑھ لو, قیام لمبا لمبا کرو, قرات الگ کر لو. اور بندوں کو بھی چاہیے, ہم لوگ کمپٹیشن کرتے ہیں دیگر کاموں میں, ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم کمپٹیشن کریں عبادات میں کہ میں کتنی عبادت کر سکوں. ابھی 10 دن رہ گئے ہمارے پاس, ان 10 دنوں میں اور کم سے کم 10 راتوں میں, 10 نہیں تو کم سے کم 8 راتوں میں ہم ضرور کمپٹیشن کریں, چاہے گھر والوں کے ساتھ کریں, چاہے محلے والوں کے ساتھ کریں. بھائی میں نے طے کر لیا ہے ان 10 راتوں میں میں نے 10 قرآن پڑھنے ہیں, ان 10 راتوں میں نے 100 رکعتیں پڑھنی ہیں, ان 10 دنوں میں نے 1 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور میں نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اتنا لمبا قیام کرنا ہے کہ میری ٹانگیں کانپنی چاہیے. بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے 1 رکعت میں پورے قرآن کو پڑھ لیا ہے. اجمی لوگوں میں سے, عربی میں تو پڑھے, اجمی لوگوں میں سے ایک بندہ گزرا ہے ابھی تک کہ جن نے خانہ کعبہ کے اندر 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ اور کچھ عربی لوگوں نے 1 رکعت میں خانہ کعبہ کے اندر 1 قرآن پڑھ دیا ہے. اس وقت بھی اللہ کے ایسے نیک بندے موجود ہیں دنیا کے اندر جو 1 رکعت کے اندر اللہ کے قرآن کے کئی سارے پارے پڑھ لیتے ہیں. جموں کشمیر کے ایک عالم ہیں, مجھے ان کے دوست نے سنایا کہ حرم میں مطاف میں کھڑے ہو جاتے تھے اور 15 پارے پڑھے ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے. جب جموں کشمیر کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں تو دنیا کے اندر کیوں نہیں. لہذا ہم بھی کوشش کریں جو بقیہ دن رہ گئے ان بقیہ دنوں کے اندر اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے, تسبیحات کو پڑھیں گے, راتوں کو جاگیں گے. لیکن راتوں کو جاگ کر زیادہ سے زیادہ 2 کام کریں گے, یا تو قرآن پڑھیں گے یا نماز پڑھیں گے. اور نماز اگر پڑھیں گے تو یقیناً نماز میں قرآن بھی ہوگا تو نماز بھی ہو جائے گی. قیام کو تھوڑا سا لمبا کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ ساتھی ہوتے ہیں کہ ہمیں تو تھوڑی سی صورتیں آتی ہیں, کیسے کریں گے, ایک ہی سورت کو کئی مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ لیں گے, سورہ رحمان کو پڑھ لیں گے. کوشش کریں جو بقیہ دن بچ گئے ان میں ہم انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں گے.
دعا کریں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله وإليك يرجع النصر كله. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ کرم کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم جو قرآن کریم تراویح میں پڑھا ہے جو اس کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا. نہ پڑھنے کا حق ادا ہو سکا نہ سننے کا حق ادا ہو سکا. اور پیارے اللہ تمہیں اپنے فضل سے کرم سے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دی. اللہ یقیناً تجھے ہم سے محبت ہے ہم سے پیار ہے اسی لیے تو تو نے اپنے گھر میں آنے دیا اسی لیے اپنے سامنے کھڑا ہونے دیا. اللہ اس محبت کی برکت سے ہم سب کو معاف کر دے اور ہماری تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آنے والی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. عفو کا درگزر کا معاملہ فرما لے. کہ اللہ جو روزے رکھیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو صدقات اور خیرات دیتے ہیں وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ پورے عالم کی انسانیت کے حال پر رحم فرما لے. اپنا فضل اور کرم فرما لے. کہ اللہ پوری امت اس وقت پریشان کی زندگی گزار رہی ہے. اللہ پوری انسانیت اس وقت سسک رہی ہے. اللہ پوری انسانیت بے چینی کی زندگی گزار رہی ہے. اللہ اس انسانیت کے حال پر رحم فرما. اللہ کرم و رحمتوں کا آخر کا درگزر کا معاملہ فرما. کہ اللہ انسانیت اتنی لاچار اور بے بس ہو گئی ہے کہ اللہ تیرے گھر میں آنے کے لیے ڈرتی ہے. اللہ تیرے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے. حرمین شریفین جانے کی اتنی تمنائیں رکھتے ہیں اللہ مگر جانے کی اجازت نہیں ہے. کہ اللہ معمولی سے وائرس نے پوری دنیا کی انسانیت کو روک دیا ہے. چلے اللہ اگر تو چاہے گا اس کو ختم کر سکتا ہے اگر تو چاہے گا اس کو مٹا سکتا ہے. تیرے قبض قدرت میں ہے. یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے. یہ کوئی نئی وبا نہیں ہے. یہ کوئی نئی پریشانی نہیں ہے. اللہ اس سے بڑے بڑے حالات آئے ہیں. بڑی بڑی آفتیں آئی ہیں. بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں. جب جانوروں کی طرح انسان مر گئے تھے جب ٹڈیوں کی طرح انسانوں کی لاشوں کی ڈھیر لگ گئی تھی. اللہ تو نے ایسی بیماریوں سے بھی انسانیت کو نجات دی تھی. کہ اللہ ہم اس بیماری سے نجات مانگتے ہیں. ہمارے حال پر رحم فرما. ہمارے حال پر کرم فرما. اس رمضان مبارک کی برکت سے اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے. اللہ سکون اور راحت والی زندگی نصیب فرما دے. اللہ کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھ گئے. اللہ کتنے لوگ مجبور اور نادار ہو گئے. اللہ کتنے لوگ آج روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. اللہ کسی کو روٹی نہیں مل رہی. کسی کو کھانا نہیں مل رہا ہے. کسی کو مزدوری نہیں مل رہی ہے. کہ اللہ انسانیت سے سک رہی ہے. انسانیت کے حال پر رحم فرما. کرم کا معاملہ فرما. کہ اللہ کتنے معصوم بچے یتیم ہو گئے. کہ اللہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. کہ اللہ کتنی لاشیں گر رہی ہیں. کہ اللہ کتنی لاشیں اٹھ رہی ہیں. کہ اللہ کتنی انسان تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہیں. کہ اللہ اپنا فضل فرما دے.
اپنا کرم فرما دے اللہ وہی رونق لوٹا دے اللہ وہی رونق لوٹا دے اللہ رمضان مبارک میں مساجد میں جو رونق ہوا کرتی تھی وہ رونق پھر اپنے گھروں کے اندر لوٹا دے اللہ اپنا فضل فرما دے کرم فرما دے آپ کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما دے پیارے اللہ یہاں پر جو تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے دلوں کے اندر جو جائز تمنائیں حاجتیں ہیں اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے یا اللہ بہت سارے تیرے بندے کرونا پازیٹیو آئے ہیں یا اللہ انہیں شفائی کامل نصیب فرما دے صحت عافیت تندرستی نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے محلے کے بھی کئی سارے لوگ کرونا پازیٹیو آئے ہیں اللہ سب کو شفائی کامل نصیب فرما دے یا اللہ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے انہیں شفائی کامل نصیب فرما دے مقروضین کے قرضے کو غیر سے ادا فرما دے مجبوریوں کو حل فرما دے یا اللہ مسافروں کو عافیت کے ساتھ اپنے گھروں پر پہنچا دے یا اللہ مدارس مکاتب مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ دینی مراکز کی حفاظت فرما دے یا اللہ دین کے چشموں کی حفاظت فرما دے یا اللہ 1 سال سے مدارس بند ہوئے ہوئے اللہ قرآن کی تعلیم رک گئی ہے حدیث کی تعلیم رک گئی ہے اللہ قرآن دین اور اسلام کا مبنی رک گیا ہے اللہ دین اور اسلام کی بنیادیں جہاں سے چلتی ہے وہ نظام رک گیا ہے اللہ اس نظام کو پھر سے چلا دے اس نظام کو پھر سے چلا دے یا اللہ کتنے لوگ اس ماہ مبارک میں دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے سب کی مغفرت فرما دے سب کی مغفرت اور چونکہ درجات کو بلند فرما دے یا اللہ میرے اساتذہ میں سے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے جو حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے میرے استاذ مکرم کے 2 اپاہج بچے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے مادر داروں دیوبند کی حفاظت فرما دے اللہ مادر علمی کے عالمی کی حفاظت فرما دے علماء کرام کی حفاظت فرما دے صلحاء کی حفاظت فرما دے اتقی اور اولیاء کی حفاظت فرما دے اللہ اس ہمارے اس وطن عزیز پر کرم فرما دے یا اللہ اس پر نظر کرم فرما دے یا اللہ اس پر نظر کرم فرما دے یا اللہ بہت سارے تیرے بندوں نے اپنے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے کچھ لوگوں کی اہلیہ بیمار ہے اللہ میں شفائی کامل نصیب فرما کچھ خاتونوں نے فون پر کہا ہے اللہ ان کی حاجتوں کو حل فرما دے یا اللہ ان کی ضرورتوں کو حل فرما دے اللہ کچھ بیواؤں نے اللہ دعا کے لیے کہا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے اللہ کتنے یتیم بچے ہو گئے اللہ جن کے سروں سے ان کے والدین کا سایہ ہو چکا ہوگا اللہ اس کرونا میں کتنوں کو یقین کر دیا ہوگا جب ان کو اپنے ماں باپ کی یاد آتی ہوگی اللہ ان کے دل پر کیا خنجر چلتے ہوں گے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے یا اللہ کتنے معصوم بچے چلے گئے وہ اپنے ماں باپ کو دعوی مفارقت دے کر چلے گئے اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما دے بہت سارے علماء کرام دنیا سے چلے گئے اللہ ایسا لگتا ہے قیامت بالکل قریب آ چکی ہے اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا علم اٹھ جائے گا اہل علم کی شکل میں علم اٹھ جائے گا اللہ ہفتہ ہفتہ رفتہ رفتہ دن بدن اہل علم اٹھتے جا رہے ہیں اہل قرآن اٹھتے جا رہے ہیں اہل حدیث اٹھتے جا رہے ہیں اللہ محدثین فقہاء کرام اللہ اٹھتے جا رہے ہیں اللہ اسی یہ امت یتیم ہوتی جا رہی ہے کرم کا معاملہ فرما دے ہمیں صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما دے یا اللہ راہ مستقیم پر چلنا آسان فرما دے آج تک جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے اللہ درگزر کا معاملہ فرما دے اللہ اس مجلس میں بہت سارے معصوم بچے حفاظ کرام ہیں اللہ انہیں قرآن کی تراجیم تفاسیر اور ترجموں کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ عالم بعمل بنا دے اللہ عالم بعمل بنا دے اللہ بہت سارے سفرا بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ وہ تیرے قرآن کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اللہ ان کی ٹھوکروں کو
آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ اور دنیا کے اندر دین کے پھیلنے کا سبب و ذریعہ بنا دے۔ جو ان سفرا کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو روزے داروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما دے۔ اللہ کچھ لوگ روزے داروں کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ پانی پلاتے ہیں، کچھ رہنے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ کچھ تراویح والوں کے لیے سہولت کا انتظام کرتے ہیں، کچھ پانی اور جوس کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جن جن تیرے بندوں اور بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا امید رکھتے ہیں یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ خاص طور پر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام اپنے بندوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا